رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے گہرے دوست، الاخلاء خلیل کی جمع، تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ بڑے بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، جن کی دوستیاں تقوی پر ہوں گی، پرہیزگاری پر ہوں گی، نیک لوگوں سے جو دوستی ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، تو وہ قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں جتنی دوستیاں ہیں جو مطلب کے لیے ہوتی ہیں، جو کسی غرض لالچ سے ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی، ہم لوگ جو نیک لوگ ہیں ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں، کوئی اللہ والا ہو، کوئی سچا پیر ہو، کوئی اللہ کے قریب ہو، ہم صرف اس سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیارا ہے اور ہماری کوئی غرض اور لالچ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ دوستی قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں جاؤ، وہ جنت میں جانے لگیں گے تو کافی لوگ ان کو گھیر دیں گے، روک لیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ایک دن آپ کو پانی پلایا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ فلانی نیکی کی تھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، چھوٹے چھوٹے کام ان کو یاد دلائیں گے۔ اللہ ان کو حکم دے چکا ہوگا جنت میں جانے کا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ جب ان کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ فلانی نیکی کی تھی، فلانی نیکی کی تھی، وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلانے موقع پر تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تمہاری مدد کی تھی، تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جنت میں لے کر ساتھ چلو۔ اللہ فرمائے گا کہ میدان محشر میں پھیل جاؤ، جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، ان سے دوستی رکھتا ہوگا، ان سے محبت رکھتا ہوگا، یہ بھی کل قیامت میں ان کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ ہم دنیا میں کوئی سچا پیر ڈھونڈتے ہیں، وہ اسی لیے ڈھونڈتے ہیں کوئی اللہ کا سچا بندہ ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے، تو یہ متقی اور تقوی کے اوپر جو دوستی ہوتی ہے یہ قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بڑے گہرے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، تو خود بھی متقی بنے اور دوستی بھی متقی لوگوں سے رکھنی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میرے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ جو اللہ کے بندے ایمان والے ادھر ادھر توجہ کرتے رہتے ہیں، کبھی اس سے دوستی لگاتے ہیں، کبھی اس سے لگاتے ہیں، کوئی مشکل میں کام آ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے ادھر ادھر دوستی لگاتے ہو، فلانے پہ بھروسہ کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے تمہیں کارساز،
اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے، اگر یہ اس پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسلام میں تدبیر کرنا منع نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو دوائی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، جنگ ہو جائے تو اسلحہ ساتھ رکھنا ہے، بغیر اسلحے کے جنگ پر نہیں جانا، یہ سب تدبیریں کرنی ہیں، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے جو ادھر ادھر وہ توجہ کرتا ہے، تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ انسان کی شہ رگ اتنی انسان کے قریب نہیں ہے جتنا اللہ بندے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام نے عزت والی روح کو پھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی عزت والی روح کو پھونک دیا، پھر فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی صورت پر پیدا کیا، انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، پھر فرماتا ہے یہ میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ پھر فرماتا ہے زمین پر ہم نے اسے اپنا خلیفہ بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرماتا ہے سب سے بہترین تخلیق ہے ہماری انسان۔ سائنسدانوں نے بہت غور و فکر کیا اور وہ جستجو میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، ان کو روح کی سمجھ آتی نہیں ہے۔ اگر ان کو روح کی سمجھ آ جائے تو وہ روز انسان بنانا شروع کر دیں۔ انسان کے اعضاء تو بناتے ہیں، وہ دل بھی بنا لیا، جگر بھی بنا لیا، ٹانگیں بھی بنا لی، لیکن روح ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتی نہیں ہے۔ نبی پاک سے سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا امر ہے، بس اتنا جواب دیا گیا۔ سائنسدانوں نے ایک بندہ مرنے والا تھا، اس کو شیشے میں ایئر ٹائٹ کر دیا کہ دیکھیں اب روح کیسے نکلے گی، دیکھنے کے لیے کہ روح ہمیں نظر آ جائے روح ہے کیا چیز، لیکن ہلکی سی شیشے میں دراڑ پڑی اور وہ روح پرواز کر گئی۔ انہوں نے قبر کے اندر کیمرے لگائے کہ دیکھیں قبر کے اندر حال کیا ہے، لیکن ان کو کچھ بھی نظر آتا نہیں ہے۔ یہ روح ان کی سمجھ میں آ سکتی، یہ اللہ کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، اور یہ روح اگر سمجھ آ جاتی تو یہ انسان بنا لیتے، روح ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ یہ انسان سے کتنا قریب ہے؟ انسان کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ مولانا روم نے واقعہ لکھا مثنوی شریف میں، ایک اللہ والے تھے، وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے ہیرے زیورات کی۔ ان کو ایک چور پکڑا، چور راستے میں مل گیا۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، وہ چور تھا۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کے پاس تو تجارت کا سامان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سامان ہے میرے پاس۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہیرے باہر نکالے۔ اس نے کہا میں ہیروں کی تجارت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ہیروں کی تجارت کرتے ہیں آپ؟ وہ چور تھا، اس نے کہا بندہ تو آج ہاتھ لگا ہے، اس کو لوٹوں گا، دوبارہ کبھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، جو انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں۔
اللہ والوں نے کہا چلو اسے ساتھ لیتے ہیں، اسے نصیحت ہی سکی۔ وہ چور تھا، اس نے کہا لو بندہ تو آج میرے ہاتھ لگا ہے۔ چور تھا، کہنے لگا آپ کے پاس اتنے قیمتی ہیرے ہیں تو سفر کریں گے، اکیلا آدمی اکیلا ہوتا ہے، ہم دو ہو جائیں گے تو ہیروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت نے اسے ساتھ لے لیا، فرمایا دن میں ہم سفر کریں گے، رات میں کہیں آرام کریں گے۔ دن میں سفر کیا، رات میں ایک جھوپڑی میں رکے، وہاں پر آرام کرنے کے لیے۔ اللہ والوں نے کہا کہ آخری رات میں اٹھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، پہلے میں سو جاتا ہوں، تم بعد میں جب میں اٹھ جاؤں گا تم سو جانا۔ وہ اپنا کوٹ لٹکا کر ٹوٹی پر کہیں باہر گیا، حضرت نے ہیرے نکالے، اسی کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیے اور آرام سے سو گئے، آرام سے سو گئے۔ اب وہ سو گئے تو یہ ہیرے تلاش کرنے لگا، کبھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالے، کبھی زمین کھودے، کبھی ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہ یہ ہیرے ان کے پاس تھے، اب یہ سو گئے، ہیرے نہیں مل رہے، ہیرے کہاں چلے گئے۔ اتنے میں اللہ والوں کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تو دیکھا یہ پسینہ پسینہ ہوا ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ نہیں حضرت، بس کچھ چیز تلاش کر رہا تھا میں۔ اللہ والے اٹھے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی، صبح کا وقت ہوا، پھر سفر کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا پھر سفر کرنا ہے۔ جب صبح سفر کرنے لگے، حضرت وہ ہیرے کہاں ہیں؟ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہیرے باہر نکالے، اس کو دکھائے، بڑا حیران ہوا کہ یہ ہیرے رات کو کہاں چلے گئے تھے۔ پھر سفر کیا، رات کو پھر رکے، دوسری رات کو حضرت نے وہی ہیرے نکالے، اسی کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیے اور آرام سے سو گئے۔ دوسری رات، تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، حضرت نے ہیرے نکالے، اسی کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیے۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو حضرت نے کہا کہ میں نے اپنے تاجروں کے پاس جانا ہے، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، رہ نہ سکا۔ کہنے لگا حضرت صاحب ایک بات بتائیں، یہ ہیرے دن میں آپ کے پاس ہوتے تھے کہ رات کو کہاں چلے جاتے تھے؟ یہ ہیرے رات میں کہاں ہوتے تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ ہیرے بہت قریب ہوتے تھے تجھ سے، تو ہیروں سے بہت دور ہوتا تھا۔ حضرت کیا مطلب؟ فرمایا یہ تیرے ہی کوٹ کی جیب میں ہوتے تھے، یہ تیرے ہی کوٹ کی جیب میں ہوتے تھے، کبھی تیرا دھیان بھی اس پر نہیں گیا، تو ہمارا سامان ٹٹولتا رہا، تو نے کبھی اپنے آپ کو ٹٹولا نہیں ہے۔ مولانا روم کے واقعہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ کتنے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے، وہ کوئی مندر میں ڈھونڈتا ہے، کوئی گرجا میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اسے آنکھ میں ڈھونڈتا ہے، کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے، نہیں، وہ فرماتا ہے ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ ہم سے بہت قریب ہے لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ انسان سر اٹھا کر آسمان کی طرف تو دیکھتا ہے لیکن یہ کبھی اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے۔ جو اپنے اندر جھانکتا ہے اسے رب مل جاتا ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ صفائی سے ملتا ہے۔ انسان نے اپنے آگے خود ہی پردے لٹکائے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے پردے ہوتے ہیں؟ وہ حسد کا پردہ، وہ بغض کا پردہ، وہ غیبت کا پردہ، وہ تہمت کا پردہ، وہ جھوٹ کا پردہ، وہ فراڈ کا پردہ۔ جب تک انسان سے یہ ساری برائیاں نہیں نکلتی، اس کا دل جب تک صاف نہیں ہوتا، یہ اس کا گھر بنتا نہیں ہے۔ انسان نماز تو پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ فطرہ بھی دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، لیکن یہ اپنا محاسبہ کرتا، اس کی توجہ دوسروں پر رہتی ہے، ہر وقت اس کی توجہ دوسروں پر رہتی ہے، یہ دوسروں کے کام دیکھتا رہتا ہے، یہ کبھی اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے۔ جس دن یہ اپنی صفائی کا تہیہ کر لے گا کہ میں نے اپنی صفائی کرنی ہے، یہ رب کو پالے گا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جو اپنے اندر ڈوبتا ہے، جو اپنی صفائی کرتا ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنی صفائی کرتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے 2 ملکوں کے لوگ بلائے، چینی اور رومی، نقش و نگار بنانے کے لیے۔ 2 دیواریں ان کو دے دی۔ بادشاہ نے کہا جو سب سے اچھے نقش و نگار بنائے گا اس کو انعام ملے گا۔ 2 دیواریں دے دی، بیچ میں پردہ لٹکا دیا۔ چینیوں نے بڑے اچھے نقش و نگار دیوار پر بنائے، رومیوں نے کیا کیا؟ نقش و نگار نہیں بنائے، اس دیوار کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اس دیوار کو اتنا رگڑا، اتنا صاف کیا کہ شیشہ بنا دیا۔ اس دیوار کو رگڑ کر شیشہ بنا دیا۔ جب بادشاہ آیا، بادشاہ نے پردہ ہٹایا تو جو وہاں نقش و نگار تھے وہ وہاں بھی نظر آ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتنی حیرانی کی بات ہے کہ دونوں نے ایک جیسے نقش و نگار بنائے۔ رومیوں نے کہا ہم نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، ہم نے تو صرف صفائی کی ہے۔ ہم نے کیا کی ہے؟ صرف صفائی کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بندہ اگر صفائی کر لے تو رب کے جلوے اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک صفائی نہیں ہوتی، جب تک بات بنتی نہیں ہے۔ اصل کہیں پر گند ہو، آپ رہنا وہاں پر پسند کریں گے؟ کمرہ گندا ہو، آپ رہنا پسند کرو گے؟ تو ایسے دل میں بھی اللہ کے جلوے کبھی نہیں آتے جو دنیا کا گھر بنا ہو، جو دنیا کی خواہشات کا گھر بنا ہو، جو دنیا کی لذتوں کا گھر بنا ہو، وہاں پر رب کے جلوے نہیں آتے۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا داری چھوڑ دے، شریعت اس کا منع کرتی ہے۔ شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہو تو بات بنتی ہے۔ یہ اسی کی محبت کے لیے ہے۔ بھلے شاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ پیر کی تلاش میں آئے کہ کوئی پیر مل جائے۔ ایک پیر صاحب کے پاس گئے، وہ وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے تھے، بوٹی لگا رہے تھے زمین کے اندر۔ ان سے کہا کہ بھلے شاہ صاحب کیسے آئے ہو؟ بھلے شاہ صاحب نے کہا رب کو پانا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ رب کو پانا ہے۔ پیر صاحب نے کہا اے بھلیا، رب دا کی پانا، ادرو کٹنا تے ادرو لانا۔ یعنی وہ بوٹی لگا رہے تھے، انہوں نے کہا دنیا کی محبت نکال دے، رب کی محبت آ جائے گی۔ ادھر سے اکھاڑنا ہے، وہاں پر لگانا ہے۔ یہ 2 محبتیں کبھی بھی جمع ہوتی نہیں ہے۔ یا تو اس دل میں دنیا کی محبت رہے گی یا رب کی محبت رہے گی۔ اور اللہ والے 40 سال جنگلوں میں گزارتے ہیں، دنیا سے بالکل کٹ کر چلے جاتے ہیں، اس کی محبت مل جائے۔ 40 سال غوث اعظم نے جنگلوں میں گزارے، جو مادر ذات ولی پیدا ہوئے تھے، یہ انہوں نے ہی تعلیم دی ہے کہ اصل چیز ہے کہ ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے تو بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔